लैंग्वेज है। साहब वो उर्दू बच्चे को पढ़ाना है, कोई मौलवी साहब बताइए। अरे यार मौलवियों से क्यों पढ़ रहे हो तुम उर्दू? मौलवियों ने तो उर्दू बिगाड़ी ही है, बनाई थोड़ी है। ये जबान अच्छी जबान है मौलवियों के बावजूद, बल्कि बावजूद। ये तो लिबरल थॉट्स की जबान है, लिबरल आइडियाज की जबान है, एंटी फंडामेंटलिज्म की जबान है। दुनिया में जितनी पोइट्री हुई है वो पोइट्री शुरू होती है रिलीजियस पोइट्री से, उसमें हिम्स लिखे जाते हैं, भजन लिखे जाते हैं, डेटीज की तारीफ में गीत लिखे जाते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको मालूम होता है कि अगली सेंचुरी में दूसरे टॉपिक्स और रोमांस आना शुरू हुआ, फिर अगली सेंचुरी में सोशियो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आना शुरू हुई। उर्दू इज वन लैंग्वेज दैट वाज सेक्युलर फ्रॉम द डे वन। इसकी पोइट्री जिस दिन शुरू हुई वो एंटी फंडामेंटलिज्म थी। इसकी गजल में जो हीरो है वो है रिंद, यानी शराब पीने वाला या आशिक। इस गजल के जो विलन्स हैं वो हैं वाइज, शेख जी, मुल्ला, पीर और सारे के सारे वाइज जो स्पीच लेक्चर देते हैं रिलीजियस, ये लोग विलन हैं। जो अच्छी जगह है उसका नाम है मैकदा और महबूब की गली। जो बुरी जगह है उसका नाम है हरम और तैर, यानी मंदिर और मस्जिद। ये उर्दू की ट्रेडिशन है। इस ट्रेडिशन की लैंग्वेज को अगर आप मौलवी से पढ़ेंगे तो ये आप उर्दू के अलावा मौलवी के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं। बात क्योंकि जिंदगी शायरी आशिकी से शुरू हुई थी, आशिकी कहीं रह गई, तो जावेद साहब आपको बिना सुने तो। ये जावेद अख्तर साहब का ओपिनियन है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जावेद अख्तर साहब एक एथीस्ट बैकग्राउंड से आते हैं। उनका मानना जो है ये है कि इस दुनिया का कोई बनाने वाला नहीं है, और जितने भी रिलीजन हैं, जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो कि रिलीजियस हैं, वो सारे के सारे जो हैं गलत हैं, बनी बनाई बातें हैं। तो वो किसी भी इशू को जब इंटरप्रेट करते हैं या किसी भी सब्जेक्ट पे बात करते हैं तो उसमें ये एंगल वो ज़रूर डिस्कस करते हैं। अब जैसे उन्होंने ये कहा कि जो है उर्दू लैंग्वेज को मौलवियों ने बिगाड़ा है, बनाया नहीं है। अब ऑडियंस जो उनके सामने है उसमें भी मैक्सिमम लोग ऐसे नहीं हैं जिनको उर्दू बहुत अच्छी आती है। मतलब वो सब ही ऐसे ही लोग हैं जो उर्दू की पोएम्स को या उर्दू के डायलॉग्स को बॉलीवुड में एंजॉय करते हैं, बट उनका उर्दू लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। तो जावेद अख्तर साहब जो भी चीज़ बता रहे हैं वही उनके लिए सही बात है। जैसा कि उन्होंने कहा कि उर्दू को मौलवियों ने बिगाड़ा है, बनाया नहीं है। उनको उर्दू की हिस्ट्री का पता ही नहीं है। अगर आप उर्दू की हिस्ट्री देखें तो उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका जन्म, जिसकी पैदाइश हिंदुस्तान में हुई। उसके पीछे रीज़न रहा है ऐसा, ये लैंग्वेज क्यों डेवलप हुआ और इंडिया के अंदर। इस लैंग्वेज के डेवलप होने का जो रीज़न था वो ये था कि जो मुग़ल एम्पायर इंडिया के अंदर थी उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी, और जो इंडिया के अंदर रहते थे लोकल लोग उनकी डिफरेंट लैंग्वेज थी डिफरेंट रीजन्स के अंदर। तो जब उन्होंने अपनी आर्मी बनाई, आर्मी को जब उन्होंने फॉर्म किया तो उनके पास ये ज़रूरत पेश आई कि भाई आर्मी के अंदर जो एक डिसिप्लिन होना चाहिए और एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जिसमें लोग कंफर्टेबली एक दूसरे से बात कर सकें। तो वहाँ पे उर्दू का जन्म हुआ। और वही चीज़, यही मसला बाज़ार में भी पेश आया जब लोग ख़रीद फ़रोख्त कर रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं। इसलिए उर्दू को जो है फ़ौजी ज़ुबान भी कहते हैं और उर्दू को बाज़ार की ज़ुबान भी कहते हैं। उर्दू ने क्या किया कि उर्दू ने जो हिंदी लैंग्वेज थी या संस्कृत थी, पर्शियन थी और अरबिक थी, उन सारे लैंग्वेज को एक ऐसा फॉर्म दे दिया, एक हिंदुस्तानी फॉर्म जिसको आप कह सकते हैं, ताकि इंडिया के मैक्सिमम लोग उस चीज़ को समझ सके या उस लैंग्वेज में एक दूसरे से बात कर सके। तो ये एक तरह का लैंग्वेज एक ज़रूरत के तहत डेवलप हुआ। तो बहरहाल उर्दू ऐसे पैदा हुई। उसके बाद जो उर्दू की हिस्ट्री रही है उसमें बहुत सारे पोइट्स रहे हैं जिन्होंने अपनी पोइट्री से जो है लोगों को इंटरटेन किया है। उसके बाद बहुत सारे स्कॉलर्स रहे हैं जिन्होंने उर्दू लैंग्वेज को यूज़ किया है अपनी बात
لوگوں تک کنوے کرنے کے لیے. اگر آپ دیکھیں جو پرانے دستاویز ہوا کرتے تھے، زمین کے کاغذات جس کو کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ کیوالا کہتے ہیں یا رجسٹری ڈاکومنٹ کہتے ہیں، اگر آپ اپنے فادر سے، جو کہ ہم لوگ سب 80s 90s کے مطلب ہماری ڈیٹ آف برتھ ہے، میرے خیال سے جو 80s اور 90s کے جنریشن کے لوگ ہیں، اگر وہ اپنے فادر سے یا اپنے دادا سے پوچھیں اس بارے میں تو وہ کہیں گے کہ ہاں وہ ساری چیزیں اردو میں لکھی ہوئی ہوتی تھی. تو کیا سب مولانا مولوی لکھا کرتے تھے؟ نہیں، وہاں پہ ڈفرینٹ لوگ تھے اور سب اردو لینگویج کو جانتے تھے. مجھے ایک انسیڈنٹ یاد ہے، میری ایک دکان تھی پہلے بہار میں، اور ایک بینک کے مینیجر آئے، سردار جی تھے، اور میں ایک اردو کا پیپر پڑھ رہا تھا. تو سردار جی میرے پاس بیٹھے، انہوں نے پوچھا تمہیں اردو آتی ہے؟ میں نے کہا. تو انہوں نے کہا لکھ کے دکھاؤ. میں نے اردو میں کچھ لکھ کے دکھایا تو انہوں نے بھی ساتھ میں اردو میں لکھا. ان کی ہینڈ رائٹنگ ایسی تھی، بہت ہی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ تھی. تو مجھے بہت تعجب ہوا کہ ایک سردار جی بھی جو ہے سکھ ہیں، اور وہ ان کی تو لینگویج پنجابی ہونی چاہیے، لیکن ان کو اردو اتنی فلوئنٹ کیسے آتی ہے. تو یہ اردو کی خوبصورتی ہے کہ اس لینگویج نے ہندوستان کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کیپچر کیا. اگر میں نارتھ انڈیا کی بات کر رہا ہوں، ساؤتھ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ناردرن انڈیا ہے اس میں ایک بہت ہی خوبصورت لینگویج یہ ڈیولپ ہوئی، اور اس میں سب کا کنٹریبیوشن ہے. تو یہ ایک بریف ہسٹری رہی ہے اردو کی. اور اگر آپ دیکھیں تو جب آپ اردو میں کوئی چیز بولتے ہیں اور اسی چیز کو ہندی میں لکھتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا فرق پتہ چلے گا. جو ہندی کے جو شارپ ایجز ہیں وہ تھوڑے سے اس میں جو ہے سافٹ ہو جاتے ہیں، ہے نا. جیسے ایک بہت اچھا دوہا ہے، کرت کرت ابھیاس کر جرمت ہوت سجان، رسری آوت جاتے سل پر پڑت نشان. یہ ہندی میں ہے. اگر آپ اسی کو اردو میں ایگزیکٹ ٹرانسلیٹ نہیں، اگر اسی پوئٹری کو اگر آپ ہندی کو اردو میں کہیں گے تو آپ کچھ ایسے کہیں گے کہ جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سل. تو یہ خوبصورتی ہے اردو کی، کہ اردو میں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اس کے اندر اتنی زیادہ آپ کو، جیسے کرت کرت ابھیاس کر جرمت ہوت سجان، تو اس میں جو ایک شارپ ٹون ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ اگین میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے. اس میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہندی خراب ہے یا اردو اچھی ہے. کسی بھی لینگویج کو اس کو اپنی زبان میں، اپنے ایکسنٹ میں اگر بولا جائے تو اس کی ایک اپنی یونیک خوبصورتی ہوتی ہے، جو کہ کسی دوسرے لینگویج سے اس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے، ہے نا. تو اس میں جو ہے اس کی اپنی ڈسٹنکشن ہے، اور ہندی کی اور اردو کی اپنی ڈسٹنکشن ہے. تو جب یہ کہتے ہیں کہ مولوی مولانا سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایک سوال ہے کہ بھئی آج کی ڈیٹ میں کس سے اردو سیکھی جا سکتی ہے؟ مطلب ایک چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کو اردو کس سے سکھوائیں گے؟ کہ کس کے پاس لے کے جائیں گے؟ اسکولس میں اردو کا اتنا اچھا کریکولم نہیں ہے. پھر ایک اور میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. جیسے میرے خاندان میں، مطلب میری ممی بھی ٹیچر تھی، میری نانی بھی ٹیچر ہے، میری خالہ بھی ٹیچر. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو اردو ٹیچرز کی جو ویکنسی ہے گورنمنٹ اسکولس میں، وہ بہت کم ہوتی ہے. مطلب ایک بہت ہی ریپیوٹیڈ گورنمنٹ اسکول ہے ہمارے ہوم ٹاؤن میں، وہاں ایک اردو کی ٹیچر وہ ریٹائر ہو گئی. میرے خیال سے 8-10 سال تک وہ پوسٹ خالی رہی. تو چونکہ میری امی کو اردو لینگویج آتی تھی تو ان کو وہاں ڈپیوٹ کیا گیا. وہ کافی دنوں تک ڈپوٹیشن میں رہیں، اور پھر اس کے بعد پھر وہ جب وہ ڈپوٹیشن ختم ہوا تو وہ دوسرے اسکول چلی گئیں. اس کے بعد ہی مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک وہاں اردو کے ٹیچر کی اپائنٹمنٹ نہیں ہوئی ہے. یہ زمینی حقیقت ہے، گراس روٹ ریئلٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب ایسے ماحول میں جو اردو لینگویج کو سیکھنے اور سکھانے کا کام ہے، یہ مدرسے کے جو ٹیچر ہیں ان لوگوں نے لے رکھا ہے. کیونکہ ان کے ہاں جو لٹریچر ہے، جو ریلیجیس لٹریچر انڈیا میں پایا جاتا ہے، وہ سب اردو زبان کے اندر ہے. تو چونکہ ان کو وہ لٹریچر پڑھنا ہے تو ان کو اردو زبان بھی پڑھنی ہوتی ہے، اور ان کو اردو زبان آتی ہے. تو اس وجہ سے لوگ جب اردو سکھانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو تو مدرسے کے کسی عالم کو، کسی مولوی کو کانٹیکٹ کرتے ہیں اور وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں. وہ جاوید اختر صاحب تو اپنے گھر کے سامنے سے اس کو بھگا دیں گے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اردو پڑھانے کے لیے. یہ جو ان کا جو ٹون ہے، جس ٹون میں انہوں نے یہ بات رکھی ہے کہ مولویوں کے پاس کیوں جاتے ہیں،
تو اب آج کے زمانے میں مرزا غالب جیسے شاعر بھی نہیں ہیں جو کسی پب میں جا کے آپ ان سے شاعری سیکھ لیں گے. تو آپ کو ریئلسٹک ہونا پڑے گا. اور یہاں پہ چونکہ وہ ان کا اپنا ذہن ایک ایتھیسٹ کا ذہن ہے, وہ ایتھیسٹ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, اس وجہ سے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس میں وہ ریلیجن کو ایک بیڈ شیپ میں دکھانا چاہتے ہیں, ڈیٹیسٹ کرتے ہیں ریلیجن کو. اس وجہ سے انہوں نے ایسی بات کہی ہے. تو جاوید اختر صاحب کے لیے میں نے ایک پرانی ویڈیو بھی بنائی تھی جس میں نے ان کو کہا تھا, میں نے ایک کتاب ریکمنڈ کری تھی, وہ ہے دا ڈیوائن ریئلٹی. اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو ریشنلٹی ہے, لاجک اور ریزننگ ہے, اور جو ریلیجن ہے جس کو آپ کراس روڈ پہ دیکھتے ہیں, تو اس کے بیچ میں کیا ریلیشن ہے. انشاءاللہ آئی ہوپ یہ بات آڈینس کو سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کو اس کا کانٹیکسٹ پتہ چل گیا ہوگا. یہ ویڈیو خاص کر ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو اردو لینگویج نہیں آتی ہے, اس کا ہسٹری ان کو پتہ نہیں ہے. السلام علیکم.